عمرو اور بلبل پارٹ نمبر 1۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، خواجہ عمرو عیار ایران کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں وہ ایک جنگل کے قریب پہنچا تو رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ عمرو نے سوچا کہیں اندھیرے میں وہ راستہ نہ بھٹک جائے، ہو سکتا ہے جنگل میں کوئی خونی درندہ اس پر حملہ نہ کر ڈالے، اس لیے بہتر ہے کہ رات جنگل کے باہر ہی بسر کرنی چاہیے، پھر دن کی روشنی میں وہ جنگل سے گزرے گا۔ چنانچہ اس نے گھوڑے سے اتر کر اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا اور دوسرے درخت کے نیچے کپڑا بچھا کر اس پر لیٹ گیا۔ ابھی اس کی آنکھ نہ لگی تھی کہ اسے ایک درد بھری آواز سنائی دی اور عمرو چونک کر اٹھ بیٹھا، اور آواز کسی لڑکی یا عورت کی معلوم ہوتی تھی، اور آواز میں کافی سوز تھا۔ عمرو نے ادھر ادھر دیکھا لیکن آس پاس کوئی انسان تو کیا انسان کا بچہ تک نظر نہیں آیا۔ وہ حیران ہوا اور کہا، کیا ماجرا ہے؟ اسی لمحے وہی آواز دوبارہ سنائی دی اور کوئی لڑکی ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ عمرو نے غور کیا تو محسوس ہوا وہ آواز کسی درخت سے آ رہی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو شاخوں پر بھی کوئی لڑکی نظر نہ آئی، یوں بھی گھنے درخت پر تاریکی تھی۔ اے لڑکی، تم کون ہو اور کہاں ہو؟ تمہاری پردرد آہ و بکا سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اور عمرو نے کہا، میں اسی درخت پر ہوں مسافر، یہاں سے روزانہ کوئی نہ کوئی مسافر گزرتا ہے، مگر کسی پر میرے رونے کا اثر نہیں ہوتا اور نہ مجھ سے کوئی ہمدردی کا اظہار کرتا ہے۔ درخت سے لڑکی کی آواز آئی، تم بہت مظلوم اور غریب لڑکی لگتی ہو۔ عمرو نے ہمدرد لہجے میں کہا، نہیں مسافر، میں مظلوم تو ہوں لیکن غریب نہیں ہوں، میں شہزادی ہوں۔ لڑکی نے کہا تو عمرو کو حیرت کا جھٹکا لگا، شہزادی ہو تو اس درخت پر تمہارا کیا کام؟ تمہیں تو شاہی محلوں میں ہونا چاہیے تھا۔ عمرو نے جلدی سے کہا، میں کسی محل میں نہیں رہ سکتی مسافر۔ لڑکی نے جواب دیا، کیوں؟ کیا محل میں کھٹمل بہت زیادہ ہیں یا تمہارے سر میں جوئیں ہیں؟ عمرو نے چونک کر پوچھا تو جواب میں لڑکی کی ہنسی سنائی دی، ارے تم ہنس رہی ہو شہزادی، کیا میں نے تمہیں کوئی لطیفہ سنایا ہے؟ عمرو نے ناگوار لہجے میں کہا، جب میں نے اس درخت پر بسیرا کیا ہے تو آج پہلی مرتبہ تمہارے سوال پر ہنسی ہوں، ورنہ ہر وقت اپنی بے بسی اور مظلوم پر آنسو بہاتی رہتی ہوں مسافر۔ لڑکی نے کہا، شہزادی صبا، تم آنسو بہاؤ یا دودھ اور شہد کی نہریں بہاؤ، مجھے تو صرف تمہاری آپ بیتی سے غرض ہے۔ اگر تم واقعی مظلوم ہو تو میرے سامنے آ کر مجھے اپنی آپ بیتی سناؤ تاکہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ عمرو نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ جیسے وہ خاموش ہوا تو درخت سے فوراً ایک بلبل اڑ کر نیچے آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب بھی وہ سفید رنگ کی بلبل نہایت خوبصورت تھی اور اس کے سر پر چھوٹا سا تاج بنا ہوا تھا۔ ارے بلبل، تم اپنے گھونسلے سے کیوں نکل آئی ہو؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا، میں ہی شہزادی ہوں مسافر، ایران کی شہزادی سندل۔ بلبل کے منہ سے انسانی آواز ہی نکلی تو عمرو نے حیرت کی شدہ سے اچھل پڑا اور آنکھیں پھاڑ کر اس بلبل کو دیکھنے لگا۔ عمرو کو حیران و پریشان دیکھ کر بلبل نے کہا، کیا تمہیں یقین نہیں آیا مسافر؟ یقین تو ہے لیکن مجھے بار بار مسافر کہہ کر میری توہین مت کرو۔ بلبل شہزادی، عمرو نے غصے سے کہا، معافی چاہتی ہوں بزرگوار، بھلا مجھے کیا معلوم کہ تم کون ہو؟ بلبل نے تیزی سے کہا، مجھے خواجہ عمرو عیار کہتے ہیں، تمہارا باپ ایران کا بادشاہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے اور میری اس کے ساتھ پرانی دوستی ہے، البتہ میں 2 سال سے انہیں ملنے نہیں جا سکا۔ آج جا رہا تھا تو یہیں اندھیرا پڑ گیا، جس کی وجہ سے مجھے رات جنگل سے گزرنا مناسب نہیں لگا تو میں نے یہیں قیام کر لیا۔ مجھے بتاؤ کہ تم بلبل کیسے بنی؟ عمرو نے کہا، نہیں چچا عمرو، البتہ ایک ظالم نے مجھ پر جادو کیا اور مجھے بلبل بنا ڈالا۔ بلبل شہزادے نے کہا اور ہچکیاں لے کر رونے لگی تو عمرو گھبرا گیا، ارے میرے جیتے جی تم کیوں روتی ہو شہزادی بیٹا؟ مجھے بتاؤ وہ ظالم کون ہے اور اس نے تمہیں کیوں انسان سے پرندہ بنا دیا؟
میں اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا۔ انہوں نے تیزی سے غصیلے لہجے میں کہا تو شہزادی نے رونا بند کر دیا۔ اس کا نام پھونکا جادوگر ہے اور وہ ہوشربا میں کہیں رہتا ہے۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل میں وزٹ کریں۔